ہے، یعنی عورت کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہے سوائے گھر کے کام کے، لیکن مرد کے اوپر گھر کے باہر بھی کام ہے، ان کے اوپر اخراجات ہے، ان کے اوپر ضروریات کی تمام چیزیں ہیں۔ ایک مرد اگر ہے، اس کو اللہ نے بیوی عطا کی، ان کے پاس اولاد ہے تو اولاد کا سارا خرچہ، بیوی کا پورا خرچہ، ماں باپ کا پورا خرچہ اس شوہر پر ہے، اس بیٹے پر ہے، لیکن عورت پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کما کر کھلائے، وہ اپنے شوہر کو کما کر کھلائے، وہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، یہ عورت پر ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کا کام گھر کا ملکہ بن کر رہنا ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا، ایک درجہ دیا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اسلام تو ایک پاکیزہ دین ہے، اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کی چیز بنایا ہے، جیسے ایک مرد عورت سے نفع اٹھا سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی ضروریات کی، اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، ایسا ہی ایک عورت کے اوپر ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دیکھ بھال کرے، وہ اپنے اولاد کے لیے اپنے جان کو قربان کرے اور اپنے تمام ضروریات کو دیکھے اور اپنے گھر کے تمام کام کو، تمام کام کاج کو ترتیب دے۔ یہ عورت کا کام ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج حالات الٹے ہو گئے، لوگوں کی سوچ بدلنے لگے اور لوگ اپنی بیویوں سے بھی وہ کام لینا شروع کر دیے جو کام کے مرد کا تھا، وہ کام جو ایک مرد کی ذمہ داری تھی، آج وہ کام ہماری ماں بہنیں کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اسلام نہیں پہنچا، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو والدہ عطا کیا، اگر آپ کے پاس ماں ہے تو آپ اس کی قدر کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اگر آپ کے پاس بیوی ہے تو آپ اس کا قدر کریں، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ اپنے بیٹی کا بھی احترام کریں، اس کے تعلیم کا، اس کے ضروریات کے تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار مقام میں آپ کے مقام کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو صنف ناشد بنایا ہے، عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی ضروریات کے تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔
کا راستہ کیا ہوگا. اور اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کو تعلیم دے کر اسے دین سے آراستہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جوانی عطا کی اور بھرپور جوانی میں اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہداء کا درجہ عطا کیا جائے گا. ایک شہید کا جو مقام ہے وہ مقام اس لڑکی کو ملے گا جس کی موت اس کی شادی سے پہلے ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی اس زندگی کے بہار سے محروم ہو گئی جو ایک عورت کو شادی کے بعد نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جوانی میں کسی کی بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا. اور ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو حکم دے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. میری ماں بہن، اور اگر وہ لڑکی جوان ہوتی ہے، ماں باپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، شادی کرا دیا اور شادی کے بعد وہ بیٹی نماز کے پابند ہے اور تمام اسلام کے احکام پر عمل کرتی ہے، تو سنیے ایک شادی شدہ عورت اور ایک غیر شادی شدہ عورت کی عبادت میں کتنا فرق ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت شادی سے پہلے کوئی لڑکی ایک وقت کی نماز ادا کرتی ہے تو اسے ایک وقت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ عورت شادی کے بعد نماز ادا کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی تو ایک نماز پڑھنے پر اسے 27 نماز کا یا 21 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب یہ تنے تنہا تھی، ان کے ذمہ داری ان کے سر پر کوئی بوجھ نہیں تھا، یہ تنے تنہا اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تب ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری آ گئی. ایک طرف شوہر کی اطاعت اور دوسری طرف اللہ کی عبادت. اب دو بوجھ کو لے کر یہ آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ان کا یہ مقام ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ عورت شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیک شوہر عطا کیا، میاں بیوی کی زندگی اچھی گزری اور وہ امید سے ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حمل عطا کیا اور وہ حمل کے زمانے سے گزرنے لگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمل کے زمانے میں جب ان کو درد سے ہوتا ہے وہ درد میں مبتلا ہوتی ہے، اگر وہ درد کی وجہ سے کراہتی ہے اور افسوس کرتی ہے، افسوس جیسے الفاظ یعنی رونے جیسے الفاظ ان کے زبان سے جاری ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت کو ایک مرتبہ درد ہونے پر 1 نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب سوچو میرے ماں